بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب تحریم قولہ لمسلم یا کافر، کسی مسلمان کو اے کافر کہنا حرام ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الرجل لأخيه یا کافر فقد باء بها احدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت علیہ، متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے مسلمان بھائی کو اے کافر کہتا ہے تو وہ دونوں میں سے کسی ایک کی طرف ضرور لوٹتا ہے۔ اگر وہ حقیقتاً ایسا ہوا جیسا کہ اس نے کہا تو صحیح، ورنہ وہ کفر اس کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا۔ یعنی جس طرح نیک اعمال کی وجہ سے کسی کافر کو مسلمان کہنا جائز نہیں، تو اسی طرح کسی مسلمان کو اس کے اعمال بد کی وجہ سے کافر کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسلام میں کسی کافر کو مسلمان کہنے یا کسی مسلمان کو کافر کہنے کی ممانعت آئی ہے، اور اس حدیث کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہے اور حقیقت میں وہ کافر نہ ہو تو اب وہ کہنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس طرح کہنے سے تو آدمی کافر نہیں ہوگا، اس لیے علماء نے حدیث کی تعویل فرمائی کہ مثلاً کسی مسلمان کو کافر کہے اور اس کہنے کو وہ حلال سمجھے تو اس صورت میں وہ کافر ہوگا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ وہ جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہے تو اس کا کافر کہنا اس مسلمان کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، البتہ مسلمان کو کافر کہنے کے گناہ میں وہ خود مبتلا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اسلام میں مسلمان کو کافر کہنا یا کسی کافر کو مسلمان کہنا دونوں کی مذمت برابر ہے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من دعا رجلا بالکفر او قال عدو اللہ ولیس کذلک الا حار علیہ، متفق علیہ، حار رجع۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے کسی آدمی کو کافر کہہ کر پکارا یا کہا اے اللہ کے دشمن، درا حال کہ وہ ایسا نہ ہو تو وہ بات اسی کی طرف لوٹ آتی ہے۔ ہار بمانا لوٹ آنا۔ تو کسی مسلمان کو کافر کہنا یا اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا حرام ہے، اور اس حدیث میں کسی مسلمان کو بلا وجہ کافر یا اللہ کا دشمن کہنے کی ممانعت آئی ہے۔ تاہم اگر کوئی اسلام کے بنیادی ارکان کا انکار کرے تو اب تو وہ حقیقتاً کافر ہو جائے گا، پھر اس پر تکفیر کا حکم لگایا جا سکتا ہے تاکہ پھر دوسرے مسلمان اس کے فتنے سے محفوظ رہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ شریعت نے مسلمان کی زبان پر بندش لگائی ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہہ کر مت پکارو، ورنہ اس جملے کے کہنے پر گناہ کے سزاوار تم خود ہو جاؤ گے۔ اور اس کے دوسری روایت سے تائید بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان پر جاتی ہے، جب وہاں کے دروازے بند دیکھتی ہے تو پھر جس پر لعنت بھیجی تھی وہ اس کا مستحق ہے تو اس پر اترتی ہے، اور اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا تو اب لعنت کہنے والے پر لوٹ آتی ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کو کوئی اس طرح کے برے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، ورنہ وہ الفاظ کہنے والے پر ہی لوٹ آتے ہیں۔ تو اسلام میں اس طرح کی وعید اس لیے بیان کی گئی تاکہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے غلط الفاظ استعمال نہ کرے۔ باب النہی عن الفحش و بذاء اللسان، فحش کلامی اور بد کلامی سے ممانعت کا بیان۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَلَا اللَّعَانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ رواہ ترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ تانا دینے والا، نہ لعنت کرنے والا، نہ بدگوئی کرنے والا، نہ فحش گوئی کرنے والا ہوتا ہے۔ ترمذی نے اس روایت کیا اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ کمال ایمان کے لیے جہاں پر اخلاق کی درستگی ضروری ہے تو وہاں پر رذائل اخلاق سے اجتناب کرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی یہ جو اخلاق کی رذیلہ بیان کیے گئے، تانے دینے والا، لعنت کرنے والا، بد زبانی کرنے والا، فحش کلام کرنے والا، تو یہ اتنی بری حرکتیں ہیں کہ یہ مومن میں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ مومن ان صفات کے ساتھ متصف نہیں ہوتا۔ مومن کی شایان شان ہی نہیں یہ چیزیں، اس لیے اگر کسی میں ان کا کچھ حصہ بھی پایا جائے تو اسے اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میں کامل مومن نہیں ہوں، اس لیے اپنے اخلاق کی درستگی کریں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كان الفحش في شيء الا شانه وما كان الحياء في شيء الا زانه رواہ ترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں فحش گوئی ہوتی ہے وہ اس کو عیب دار کر دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں ہوتی ہے وہ اس کو مزین کر دیتی ہے۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ تو اس میں فرمایا کہ فحش یعنی بدگوئی، سخت گوئی، اور اس کے مقابلے پر حیا یعنی نرم گوئی کی تاثیر کو مبالغے کے طور پر یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اگر بالفرض فحش کسی پتھر یا لکڑی میں پیدا ہو جائے تو وہ اس کو بھی عیب دار بنا دے گی، اور علماء فرماتے ہیں بدگوئی اور سخت کلامی شخصیت میں عیب پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، جبکہ نرم گفتگو اور خوش کلامی شخصیت میں وقار کو ظاہر کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ جس بھی چیز میں یہ فحش ہوگا وہ اس کے عیب دار کرنے ہی کا ذریعہ ہے، اور حیا جس بھی چیز میں ہوگی تو وہ اس کو مزین کرنے کا ہی ذریعہ ہے۔ تو گویا کہ ان کی صفات کو بیان کیا کہ حیا کی کیا صفت ہے، حیا کس خوبی کے لیے آتی ہے، اور اسی طرح فحش جو ہے اس کی مذمت کو بیان کیا، اس کی برائی کو بیان کیا کہ یہ ہر چیز کو عیب دار کر دیتی ہے۔ باب کراہت التقعیر فی الکلام بالتشدق وتکلف الفصاحت واستعمال وحشی اللغة ودقائق الاعراب فی مخاطبۃ العوام ونحوہم۔ گفتگو میں بناوٹ کرنے اور باتیں کھولنے، تکلف سے فصاحت کا اظہار کرنے اور عوام وغیرہ سے مخاطب ہوتے وقت نامانوس الفاظ اور اعراب کی باریکیوں کے بیان کرنے کی کراہیت کا بیان۔ یعنی یہاں پر گفتگو کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا کہ گفتگو کرنے کا کیا طریقہ ہو، اور گفتگو کے دوران جو ناپسند چیزیں ہیں ان کا ذکر کیا، یعنی ان باتوں سے ہم نے بچنا ہے کہ گفتگو کے درمیان ہم ان کو اختیار نہ کریں، تو کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کو ویسے ہی بناوٹ اور تکلف جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة المتنطعون المبالغون فی الامور۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مبالغہ اور تکلف سے کام لینے والے ہلاک ہو گئے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ المتنطعون یعنی ہر کام میں مبالغہ کرنے والے۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بتکلف گفتگو کریں
یعنی گفتگو میں بناوٹ کا اظہار کریں تو اس کے لیے فصاحت اور بلاغت کو بھی سیکھتے ہیں، اور اسی طرح وہ ان کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ وہ ماورائے عقل باتیں کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ہلاکت کی بد دعا دی گئی۔ اور علامہ ابن اثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باتوں باتوں میں گہرائی اور غلو اختیار کرنے والے اور چبا چبا کر باتیں کرنے والے اس سے مراد ہیں۔ قولہا ثلاثہ یعنی 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، تو علماء فرماتے ہیں کہ 3 بار نفرت کو بڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو دہرایا کہ کس قدر بری حرکت ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ گفتگو کے دوران تکلفات سے بچنا چاہیے، یعنی پرتکلف گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ وعن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یبغض البلیغ من الرجال الذی، حضرت ابن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آدمیوں میں سے اس بلاغت کا اظہار کرنے والے شخص کو سخت ناپسند کرتے ہیں، الذی یتقلل بلسانہ کما تقلل البقرہ، رواہ ابو داود و ترمذی وقال حدیث حسن، جو اپنے زبان کو گائے کی جگالی کرنے کی طرح بار بار پھیرتا ہے۔ ابو داود ترمذی نے اس کو روایت کیا، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آدمیوں میں سے بلاغت کا اظہار کرنے والے سے نفرت کرتے ہیں، مطلب یہ کہ حد سے زیادہ فصاحت اور بلاغت کا مظاہرہ کرنا، مبالغہ آمیزی کے ساتھ باتیں کرنا، الفاظ کو چبا کر چکنی چپٹی باتیں کرنا شریعت میں یہ محمود نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتے، اور علماء فرماتے ہیں کہ کلام وہی بہتر ہے جو ضرورت کے بقدر ہو اور سیدھا سادہ ہو۔ بات کرنے والے کے الفاظ اس کی باطنی کیفیت کی عکاسی کرتے ہوں، ایسے ہی کلام میں اثر ہوتا ہے، اور چکنی چپٹی باتیں کرنا لوگوں کو خوش تو کر دیتا ہے مگر ان باتوں کا دل پر اثر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ باتیں جو بتکلف کی جاتی ہیں یہ روحانیت سے خالی ہوتی ہیں، اس لیے دوسرے انسانوں کے دل پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْحِقُونَ، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن، وقد سبق شرحہ فی باب حسن الخلق۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھے ہوں گے، اور تم میں سے سب سے زیادہ مجھے ناپسندیدہ، اور قیامت والے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو تکلف سے زیادہ باتیں کرنے والے، باچھیں کھول کر گفتگو کرنے والے، منہ بھر کر کلام کرنے والے ہوں گے۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے، اور اس کی شرح باب حسن الخلق میں گزر چکی ہے، یعنی یہ حدیث جو ہے یہ پہلے بھی گزر چکی ہے۔ مطلب یہ کہ یہاں پر بتکلف گفتگو کرنے والے کو ناپسند فرمایا، اور اس کو فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہوگا، یعنی نبی سے سب سے زیادہ قریب اچھے اخلاق والے ہوں گے، اور سب سے زیادہ جو دور ہوں گے وہ بتکلف کلام کرنے والے ہوں گے۔ سرسارون، یہ سرسار کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں تکلف سے اپنی باتوں کو دہرانا۔ متشدقون، یہ متشدق کی جمع ہے، بمعنی باتیں کھول کھول کر باتیں کرنا۔ متفیحقون،
یہ متفیحق کی جمع ہے، اس کا معنی ہے پھیرنا، تو اس سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو منہ بھر کر رگیں پھلا پھلا کر باتیں کریں۔ یہ سارے الفاظ تکلف کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور تکلف شریعت میں بالکل بھی پسند نہیں۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ کمال اخلاق میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے کلام اور بات میں تواضع سے کام لیں، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنی عادت ایسی نہ بنائے کہ منہ پھاڑ پھاڑ کر اپنی بلاغت اور قادر الکلامی کے اظہار کے لیے تکلف سے کلام کرے، بلکہ زیادہ اچھا کلام وہ ہے جس میں تواضع ہو اور وہ کلام عام فہم ہو، یعنی سب کی سمجھ میں آنے والا ہو۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جب دوسروں سے گفتگو کریں تو ان پر اپنا علم یا اپنی فصاحت و بلاغت نہ جھاڑیں، بلکہ دوسرے کو دیکھتے ہوئے گفتگو کریں، یعنی ایسی عام فہم بات ہو جو اس کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر ان کاموں سے، ہر اس طور طریقے سے بچائیں جو اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔